فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوا اس کے جو دل کا احمق ہے، اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں ہے۔ علماء یہود جو تھے ان میں سے حضرت عبداللہ بن سلام، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے دو بھتیجے جن کا نام تھا مہاجر اور سلمہ، ان دونوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ اس میں سے اسلام جو تھے انہوں نے ایمان قبول کر لیا، مہاجر نے اسلام قبول کر لیا، اور سلمہ جو تھے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ان دو شخصوں کے بارے میں، ان دو حضرات کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جس نے اسلام قبول کیا اللہ نے اسے چن لیا۔ بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے رحم و کرم پر، اسی کی عطا پر، اسی کی عنایت پر ہم اسلام کی دولت سے سرفراز ہوتے ہیں اور پھر اس میں قائم رہتے ہیں، یہ اس کی توفیق سے، دی ہوئی توفیق سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چن لیا اور جس کو چھوڑ دیا وہ اسلام سے فارغ ہو گیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مشرکین عرب اور یہود و نصارہ، چونکہ یہ اپنے آپ کو خاص کرتے تھے اس سے کہ ہم تو چونکہ اولاد ابراہیم ہیں، ہم تو ان کی اولاد میں سے ہیں، تو ہم تو ویسے ہی بخشے بخشائے ہیں کیونکہ ہمارے تو آباء و اجداد انبیاء میں سے تھے، بڑے بزرگوں میں سے تھے، تو اس لیے ان کی وجہ سے ہم بخشے بخشائے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اللہ جس کو چنتا ہے وہی اس کے قرب کی قابلیت والوں میں سے ہوتا ہے، جس کو اگر نہیں چنتا، جس کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ پھر روندہ درگاہ ہو جاتا ہے ابلیس کی طرح۔ تو اس لیے کوئی اپنی بزرگوں کی وجہ سے اس بات پر جو ہے وہ فخر نہ کرے۔ ہاں، بزرگوں پر فخر تب کرے جب وہ ان کے طریقے پر ہو، جو حضرت ابراہیم کے طریقے پر تھا، جو ان مشرکین عرب میں بھی تو کئی لوگ ایسے تھے جو وہاں پر رہتے تھے لیکن ان کے طریقوں پر نہیں چلتے تھے، چلتے دین ابراہیمی پر تھے۔ تو فرمایا کہ جو دین ابراہیمی پر ہے اس کے لیے تو قرب کی قابلیت ہے، لیکن جو دین ابراہیمی پر نہیں ہے وہ دین ابراہیمی سے نکل جائے گا جب وہ بتوں کی پوجا کرنے لگ جائے گا۔ اور یہی سچے دین کی پہچان ہے کہ جب ہم اگر کسی اپنے بزرگ کی طرف نسبت کریں کہ میرے آباء و اجداد میں فلاں بزرگ گزرے ہیں، یا میرے پیر و مرشد میں فلاں بزرگ گزرے ہیں، یا میرے اساتذہ میں، جیسے کل بھی ہم نے بات کی تھی، تو میرے اساتذہ میں فلاں بزرگ گزرے ہیں، تو اگر وہ ان کی طریقے پر چلنے والا ہے اور وہ بھی سارے نیک سلف صالحین نیک لوگ تھے، تو پھر تو اس کے لیے بھی بشارت اور خوشخبری ہے۔ اور اگر وہ اچھے نہیں تھے اور یہ ان کے طریقے پر چل کر اچھا نہیں بننا چاہتا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی خوشخبری نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو فرمایا کہ ہم چن لیتے ہیں، تو چننے سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو آپ نے خلعت فاخرہ کے لیے، اپنی رسالت کے لیے، اپنی خلعت فاخرہ کے لیے چن لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب دعا ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کے جو صحیح طریقے تھے ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔